کیسے تعجب کی بات ہے کہ احمدی کہلا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر کے، یہ وعدے کر کے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، یہ عہد و پیمان باندھ کر کہ ہم دوبارہ اسلام کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنے جسموں کو بھی غرق کرنا پڑا اسلام میں تو غرق کر دیں گے، تاکہ اسلام کی کشتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ پار ہو سکے۔ اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ جماعت کے چند آدمی اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں جو لکھوں کھا کیا کروڑوں کا کام ہے کہ وہ اٹھائیں، اور صرف چند آدمی ہیں جو اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس ندامت دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی تو وہی وعدے کیے تھے، ہم پر بھی تو احسان ہے مسیح موعود علیہ السلام کے کہ دوبارہ اسلام کی حقیقی لذتوں سے آشنا کیا، اور بڑے آرام سے کھڑے اس طرح نظارے کر رہے ہیں جیسے ڈوبتی کشتی کا کوئی ساحل سے نظارہ کر رہا، اور کوئی اس کے دل میں حس پیدا نہ۔ تو ایسے بھی نظارے میں نے دیکھے، پھر ایسے نظارے بھی دیکھے اخلاص کے اور محبت کے کہ جب کوئی تحریک کرتے تھے تو وہ جن پر سب سے زیادہ بوجھ تھا وہ سب سے بڑھ کر آگے اپنے جان و مال پیش کرتے تھے، اور بے قرار تھے کہ کسی طرح ہماری قربانیوں کو قبول کیا جائے۔ وہی ہیں اصل احمدیت کی روح، وہی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی ہیں جن کی تمنائیں خدا کے حضور پایا قبولیت میں جگہ پاتی ہیں، انہی کے برتے پر آج احمدیت کی کشتی جاری ہے، انہی کے سر پر یہ سفر قافلہ اختیار کر رہا ہے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہم کیا پیش کریں، کس طرح پیش کریں، اور کیا چاہیے اس سلسلے کے لیے۔ میں ان سے کہتا تھا بھی نہیں۔ بعض دفعہ مجلس شورا میں گفتگو ہوئی تو بے قرار ہو کے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں ہم حاضر ہیں، جو چاہتے ہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی پیش کیا جن سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا۔ ابھی امریکہ سے ہمارے ایک بھائی نے خط پیش کیا، انہوں نے کہا جو کچھ میرا ہے آپ سلسلے کا ہے، ایک دمڑی بھی میری نہ سمجھیں آپ، مجھے فاقے بھی کرنے پڑے تو میں گزارا کروں گا، اور میں بڑی دیانتداری سے پیش کر رہا ہوں، کوئی دوری نہیں، کوئی دوئی نہیں ہے۔ حساب سارا لکھ کے دیا کہ یہ میرا لین دین ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، آئندہ یہ امکانات ہیں، جس وقت جس لمحے مجھے کہا جائے گا سب کچھ چھوڑ دو، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجدوں کی بڑی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مبلغین کی ضرورت ہے، مگر میں ابھی کوئی تحریک نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے کمزور بھائیوں کو ساتھ ملنے کا موقع نہ دیا جائے ہم ابھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ ظلم ہوگا ان پر جو محروم رہ جائیں اور قافلہ کہیں کا کہیں نکل جائے ان کو چھوڑ کر۔ اس لیے کچھ وقت ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے پیار اور محبت سے، ان کو بتانا چاہیے کہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سی سعادتیں ہیں جن سے تم محروم چلے آ رہے ہو۔ جب تک یہ موقع مہیا نہ کیا جائے، اگر ہم چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے تو خدا کا کام ہے وہ ضرور پورا ہوگا، یہ قافلہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، لیکن یہ اور ان کی اولادیں پھر دنیا میں جذب ہو جائیں گی، ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا باقی۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ساتھ شامل کیا جائے۔ اس لیے وہ سارے جو آج اس خطبے میں شامل ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں جا کر اس بات کے مبلغ بنے، پہلے جو کمزور ہیں، جو خدا کی راہ میں خرچ سے ڈر رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ تم تو محروم ہو رہے ہو، نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، خدا کے فضلوں سے بھی محروم ہو رہے ہو، اس دنیا سے بھی محروم ہو رہے ہو جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے، تمہارے رکوعوں میں برکت نہیں رہے گی، تم اپنی اولادوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکو گے، ان سے محروم کیے جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لذتیں نکل جائیں گی دلوں سے، اور ان کی جگہ غم اور فکر لے لیں گے۔ یہ تقدیر ہے ان احمدیوں کے لیے جو احمدیت کو چھوڑ کر دور جا رہے ہوتے ہیں، یہی ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ۔ اور جو خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی نہیں رکھا کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر اس وقت تک یہ فضل ہیں جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہیں۔ اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے، میری چلاکی ہے، میرے ہاتھ کا کرتب ہے، تو بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ ان چند روٹیوں کی طفیل مل رہا ہے جو مسیح موعود نے خدا کی راہ میں قربان کی تھی۔ ابھی نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی تو جو کچھ تھا خدا کو پیش کر بیٹھے تھے۔
یہ اسی کا صدقہ ہے جو کھایا جا رہا ہے. صرف وہی نہیں، سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں. ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات میں گزارے کیے. جو کچھ میسر تھا، جو کچھ بچا سکے، وہ خدا کے حضور پیش کر دیا. اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی کہاں سے آئی تھیں، کہاں چلی گئیں. ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے اس وقت قربانیوں سے. ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا نے اتنی برکت دی. مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، تو یہ برکتیں چھینی جائیں گی. تو ڈرتے کس بات سے؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے. رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے. اللہ غنی